اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر شعبہ میں کامیابی و کامرانی فرمائے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم مومن خواہ مومن کی غزل پڑھ رہے ہیں، اور مومن خواہ مومن کی غزل کا شعر نمبر 5 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مومن خواہ مومن فرماتے ہیں کہ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برق تبسم ہنسی سے ہم۔ بے روئے بغیر روئے، مثل ابر مثال کی طرح، مانند ابر بادل کی طرح، نہ نکلا غبار دل کا غبار، دل کی بڑاس۔ کہتے تھے ان کو، ان مطلب محبوب، برق بجلی، برق تبسم جو ہے بجلی جیسی ہنسی، اور ہنسی سے ہم، مذاق سے ہم، مذاق کر۔ مطلب یہ ہوا، شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو مذاقاً جو ہے ان کی ہنسی کو بجلی جیسی ہنسی کہتا تھا، کہ ان کا جو تبسم ہے برق تبسم ہے۔ اور پھر حقیقتاً ایسا ہوا کہ پھر بادل کی طرح روئے بغیر میرا جو دل کا غبار ہے وہ نہیں نکلا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعر نے یہاں جو ہے وہ محبوب کی ہنسی کو برق تبسم کہا ہے۔ تبسم آپ کو پتہ ہے مسکراہٹ کو کہتے ہیں، ہلکی مسکراہٹ۔ اب اس کا پہلے جو ہے لغوی مطلب جو ہے، لغوی مفہوم کیا بنے گا، اور اس کا لفظی مطلب کیا بنے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا اصطلاحی مفہوم وہ کیا بنے گا۔ اگر لفظی مطلب دیکھا جائے تو جیسا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے سے پہلے جو ہے وہ منظر کشی کیا بنتی ہے، وہ سما کیا بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی جو ہے اس کی چمک دمک ہوتی ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلی جو ہے وہ کڑکتی ہے، تو پھر اس کے بعد جب بادل گرجتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بادل پھر برسنا شروع کرتے ہیں، پھر برسات ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو اس کا تھا لفظی مطلب۔ جیسا کہ بادلوں کا پھر جو غبار ہے نا وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، بادلوں کا جو بوجھ ہوتا ہے نا، پانی چونکہ نیچے گر جاتا ہے اور بادلوں کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دوسرا مطلب جو شاعر کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ میں مذاقاً، ہنسی مذاق میں محبوب کو کہا کرتا تھا کہ تیری جو مسکراہٹ ہے نا وہ بہت پیاری ہے، اور ایسی ہے جیسا کہ بجلی چمکتی ہے۔ اور پھر میں تو مذاقاً محبوب کو کہا کرتا تھا، اور پھر ایک دن ایسا ہی ہوا حقیقتاً، میں نے، شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، اور اس کی جو مسکراہٹ تھی وہ مجھے اچھی لگی، اس کی مسکراہٹ نے مجھے گھائل کیا، میں زخمی ہوا، میں اس کو دل دے بیٹھا، میں محبت کر بیٹھا اس سے۔ اور پھر جب اس سے میں نے عشق کیا تو پھر اس کو، محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، محبوب جو ہے اس سے جو میں محبت اس کو جتانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے پھر تگ و دو جو ہے وہ شروع کر دی، کوشش کی۔ اب محبوب، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا اردو ادب میں ہمارا جو روایتی محبوب ہے، اس کا جس طرح اردو ادب والوں نے پیش کیا اس کو کہ بے وفا ہے، جفا شیار ہے،
سنگ دل ہے، بے وفائی کرتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے اور سنگ دل ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب محبوب جو ہے وہ لاپرواہی اس نے برتی، میں وفا کر رہا ہوں وہ جفا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں، اور میں جو ہے پھر محبوب سے ملنا دیکھنا تو دارکنار، اس سے ملاقات نہ ہو سکی، اس کا دیدار نہ ہو سکا۔ پھر میں اس کے ہجر کا موسم جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس کے ہجر میں پھر میں کہتا ہوں رویا ہوں، اتنا رویا ہوں کہ رونے سے، جب میں رویا ہوں تو پھر رونے سے میرے دل کا جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ تو اسی جو ہے مومن اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برقے تبسم ہنسی سے ہم، کہ پھر میں رویا ہوں، اس طرح رویا ہوں کہ جس طرح بادل برستا ہے، اتنا رویا ہوں۔ اب پہلے محبوب کے تبسم کے حوالہ کے طور پر کہ کتنا پیارا لگتا ہے ایک عام سا چہرہ بھی، کتنا پیارا لگتا ہے ایک عام سا چہرہ بھی ایک محبت بھرا تبسم لب پر لانے سے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، میں نے محبوب کو جب دیکھا نا مسکراتے ہوئے، اور اس کی ہنسی کو، اس کی مسکراہٹ کو، اس کے تبسم کو دیکھا ہے تو وہ مجھے دلکش لگا، بہت پیارا لگا۔ اور شاعر کہتا مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، باور آیا کہ زندگی کیا ہے، پھر مجھے پتہ چلا کہ بے زندگی کیا ہے۔ اور ایک ہلکا سا تبسم ہے قیمت میری، مفت بک جاتا ہوں کوئی خریدار ملے۔ اور ہے کہ ہنسی پہ ہے کہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، باور آیا کہ زندگی کیا ہے، اور ہنس کے بات کرتا تھا، ہنس کے بات کرتا تھا، دل کے خیمے میں رات کرتا تھا۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ پھر جب میں نے محبت کی اور پھر جدائی میں پھر محبوب کی جدائی میں رویا ہوں، اور رونے سے میرے دل کا جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، اور کوشش کی ہے ہلکا کرنے کی۔ کہتا ہے پھر ایمن فراز فرماتے ہیں کہ ضابط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔